السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے ہماری وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، جن میں آخر والی نماز عشاء ہے۔ نماز عشاء کے اندر وہ وطر پڑھتے ہیں، وطر۔ ناظرین، اب یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ وطر بندہ ایک بھی پڑھ سکتا ہے۔ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی وطر زیادہ تر پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بندہ 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 5 بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ناظرین جو مین بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بندہ 3 وطر پڑھتا ہے، آپ نے اکثر اپنی مساجد کے اندر دیکھا ہوگا، 3 وطر بندہ جب پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، پھر وہ رکوع کرتا ہے، پھر وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہ سجدے کرتا ہے، پھر دوسری رکعت میں جاتا ہے۔ تو اکثر آپ نے اپنی مساجد کے اندر دیکھا ہوگا وہ دوسری رکعت کے اندر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ 3 وطر پڑھنے ہو تو آپ نے دوسری رکعت کے اندر بھی بیٹھنا نہیں ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے المستدرک حاکم کی، بلکہ سیدھا آپ نے جا کر بیٹھنا تو تیسری رکعت کے اندر جا کر بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی مشابہت نہیں آپ نے کرنی، کیونکہ مغرب کے اندر آپ دیکھیں، آپ تین جب فرض پڑھتے ہیں تو پہلی پڑھنے کے بعد رکعت، پھر دوسری کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، پھر تیسری کے اندر آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر تیسری میں آپ بیٹھتے ہیں۔ تو وطروں کے اندر درمیان میں بیٹھنا نہیں ہے۔ 3 وطر پڑھنے ہیں نا تو وطروں کے اندر درمیان کے اندر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تیسری رکعت کے اندر جا کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو نبی یہ مین جو بات تھی وہ یہ تھی، بلکہ دعا قنوت بھی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نواسوں کو سکھائی، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو دعا میں یہ پڑھنی چاہیے، وہ بھی دعا قنوت ٹھیک ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مسنون ہے جو محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی۔ کون سی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک۔ یہ آپ ویسے بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بھی دعا قنوت مل جائے گی۔ یہ دعا قنوت محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سکھلائی ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔